الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و ثنا کے بعد عزت کے لائق ناظرین، سامعین اور حاضرین، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی کا تعلق ارباب دل سے تھا، ارباب محبت سے تھا، تو اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ ہم روحانیت کے حوالے سے بنیادی گفتگو کریں، جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو ہر سطح پر فائدہ ہو۔ روحانی انقلاب سے میری مراد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہے، نہ ہی سیاسی زندگی کے زیر و زبر حالات ہیں۔ میری مراد سوچوں اور کردار کے اندر ایسی تبدیلیاں جو کائنات کے ہر نظام کو متاثر کرتی ہیں، ان کا سراغ لگانا ہے۔ ظاہر ہے یہی وہ بنیادی وسائل ہیں جو ان اپروچ ہو جائیں تو ہر شعبہ زندگی صحت مندانہ ماحول کا فیض پا سکتا ہے۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ والرضوان پر حال ہی میں ایک ڈاکٹر نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ کمپلیٹ کیا۔ مجھے بعون اللہ الوہاب خصوصیت کے ساتھ اسے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ جس چیز سے متاثر ہیں، وہ محقق جس چیز سے متاثر ہے، وہ کہتا ہے کہ چار قسم کی چیزیں ہیں
جو معاشروں کو اور سوسائٹیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بس ایک ہی طبقہ ہے جس طبقہ سے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں یہ منفی رجحانات نہیں پائے جاتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے مضر چیز جس نے آج کی سوسائٹی کو تباہ کیا ہوا ہے وہ ریونج ہے، انتقام ہے۔ چھوٹی زیادتیوں پر یا بڑی زیادتیوں پر فرد کی سطح پر فرد اور گروپ کی سطح پر گروپ انتقام لینے کے چکر میں ہے۔ دوسری چیز ہے تشدد۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ تشدد سے مراد مار پٹائی بھی لیتے ہیں، لیکن جو معاشی اور اقتصادی تشدد ہے جس سے قومیں اور ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ان ڈیزاسٹرس سرکمسٹانسز، تباہ کن اور مہلک احوال جو ہیں، ان کے لیے تشدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز کینہ ہے۔ کینہ جانور کے اندر آئے تو جانور کو بھی مجنون اور پاگل کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینہ جس وقت انسانوں کے اندر آ جاتا ہوگا تو اس کے تباہ کن اثرات کیا ہوتے ہوں گے۔ چوتھی چیز بغض اور حسد ہے۔ آپ علمی دنیا کے مارکوں سے لے کر تصنیف و قلم تک کے دائروں میں، ایجادات کے دائروں سے لے کر اکتشافات تک جس سمجھ جائیں گے لیگ پولنگ، حسد اور بغض، قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کو تباہ کیے ہوئے ہے۔ اور سیدی عبد القادر جیلانی کا اس میں گرامی لے کر کہتا ہے کہ ان کے نام میں اتنی چمک ہے کہ جس تصوف اور جس انداز فکر اور جس طرز عمل کی پرچم کشائی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، آپ دیکھیں ان میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے انسداد کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت شیخ کی تعلیمات میں بڑی توانائی ہے، حضرت شیخ کی تعلیمات میں بڑی روشنی ہے۔ حضرت شیخ کی تعلیمات محبتوں کا سرچشمہ محسوس ہوتا ہے، یہاں ایمان اور اخلاص گلے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے ماحول میں بیٹھنے والا شخص اپنے آپ کو ظلمتوں میں محسوس نہیں کرتا، روشنیوں میں محسوس کرتا ہے۔
یہاں میں رک کے ایک قول آپ کو سقراط کا سناؤں گا. وہ لکھتا ہے کہ I would rather die having spoken after my manner than speak in your manner and live. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی غیر اور نااہل آدمی کا طرز حیات اپنا کر جینے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے انداز سے مر جاؤں، لیکن میں اپنا طرز فکر نہ چھوڑوں اور میں اپنا انداز حیات نہ ترک کروں. اس کا مقدر تھا زہر کا پیالہ پی جانا. اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی. لیکن آج میں آپ کے کریمانہ ذہنوں پر اور مخلصانہ سوچوں کے دروازوں پر دستک دینا چاہوں گا کہ جدید حالات نے ہر چیز کو شیک کیا ہے تاکہ کوئی آدمی اپنی طرز سے جینے کی کوشش نہ کرے. ہر کشتی اور سفینے کے پھٹے ادھیڑ دیے جائیں. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے، ہم ساری مخلوق کو حضور کے سفینے میں لاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے جو سفینہ نجات مقرر کیا ہے وہ آل بیت اطہار کا. گرامی قدر ناظرین، بات یہ ہو رہی تھی کہ مینرز جب تک وضع نہ ہوں تو دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اللہ مجھے بچائے میرے لفظوں میں تنگ نظری نہ آئے. اپنے لفظ بیان کرنے سے پہلے آپ کو جنید بغدادی کا قول سناؤں گا. حضرت جنید بغدادی قدس سر العزیز تعلیمات آل بیت اطہار کا بیکن لائٹ، ایک مینار نور تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی از لائک دا ارتھ، both the righteous man and the sinner walk upon it. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے اللہ والا بندہ ہوتا ہے، جو اس دنیا کی سکونت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ زمین کی طرح ہوتا ہے. جس زمین پر نیک آدمی بھی چلتے ہیں گناہگار بھی چلتے ہیں. یہ جملہ غور طلب ہے کہ وہ زمین کی طرح ہوتا ہے جس پر نیک لوگ بھی چلتے ہیں اور سن کمیٹر گناہگار لوگ بھی چلتے ہیں. گویا علم کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان سے گناہگار کو اٹھا لو، اور غوث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ گناہگار کو سینے سے لگا لو. کتنا فرق ہے، کتنا ڈفرنس ہے طرز فکر میں، کتنا فرق ہے. پھر حضرت سیدی جنید بغدادی قدس سر العزیز فرماتے کہ بادلوں کی طرح ہو جاؤ. جس طرح بادل کلاؤڈز 303 چیزوں کو اپنا سایہ فراہم کرتے ہیں. جو اللہ کا محبت والا صوفی بندہ ہے وہ جس طبقے کا بھی جو آدمی آ جائے وہ اس کو نوازتا ہے، وہ اس کے لیے عطا کے دریچے کھولتا ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات جو سنگ دل ہو
اس سے بارش کا وہ قطرہ اچھا ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، باران رحمت کا وہ قطرہ اچھا ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، سب کو سیراب کرتا ہے۔ عالی وقار ناظرین، بعض جدائیاں بڑی حکمت آمیز ہوتی ہیں اور بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ جدائی اور مفارقت کسی سے بہتری اگر لائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ خضر علیہ السلام نے بھی تو موسیٰ کو کہا تھا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ وہ لمحہ ہے کہ اب ہمارے درمیان فراق اور مفارقت اور جدائی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ارباب علم اور اصحاب علم کی بات میں نہیں کرتا، وہ قابل عزت لوگ ہیں، رحمہم اللہ، اللہ ان کے وجود پر رحم کرے، لیکن علم والوں کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، زندگی کے قافیے تنگ کیے جا رہے ہیں، عزتوں کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، دلوں کی بڑھاس نکالی جا رہی ہے، آنکھوں میں سرخی اتار کر کے اور گردن کی رگیں پھلا کر کے نفرتیں اور نفرتوں کے کانٹے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کیا ایسے ماحول میں بھی غوث اعظم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسے ماحول میں بھی غریب نواز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسے ماحول میں بھی داتا علی اجویری کی ضرورت نہیں ہے؟ شاید میرے لفظ بدمزگی پیدا کریں، لیکن خوش مزگی کا شہد اگر مل جائے تو بد مزگی کا کانٹا زیادہ چبھن نہیں رکھتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خانقاہوں کو اس وقت اچھا کردار ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں قاری شہزاد صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے اور ساتھ ہی بارگاہ غوثیت میں بھی اپنی حاضری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا